خداوند یسوع مسیح کا یہ معجزہ واحد معجزہ ہے، اس لحاظ سے انفرادیت کا حامل ہے کہ یہ معجزہ چاروں اناجیل کے مصنفین نے ریکارڈ کیا ہے۔ یہ واحد معجزہ ہے جو چاروں اناجیل میں، متی میں، مرکس میں، لوکا میں، یوحنا میں یہ معجزہ ریکارڈڈ ہے۔ یہ معجزہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ معجزہ پہلا پبلک میریکل ہے جو مسیح خداوند نے 5000 کم از کم 5000 لوگوں کے سامنے دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا ہے۔ اس سے پہلے جو پہلا معجزہ پانی کو میں بنانے والا تھا، وہ نوکروں اور مقدسہ مریم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ میرے مجلس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ میں کہاں سے آئی ہے اور یہ کیسے بنی ہے۔ وہ پرائیویٹ میریکل تھا جو مقدسہ مریم اور نوکر جنہوں نے پانی سے بھرا تھا ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسرا جو میریکل ہے وہ جو نوکر، بادشاہ کا جو نوکر تھا، اس کے بیٹے کو شفا دینے کا، وہ اس شخص اور اس کے خاندان کے سوا اور کسی شخص کو نہیں معلوم تھا کہ مسیح خداوند نے یہ معجزہ کیا ہے۔ تیسرا معجزہ جو مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل میں کیا، جو ریکارڈڈ ہے، تیسرا معجزہ جہاں اس نے 38 برس کے بیمار کو، مفلوج کو اس نے اٹھا کھڑا کیا، وہ مفلوج شخص کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ جب اسے یہ کہا اور پوچھا گیا کہ تو چارپائی کیوں اٹھا رہا ہے، تو اس نے یہ کہا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ سبت کے دن چارپائی کیوں اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا جس نے مجھے شفا بخشی اسی نے مجھے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ سو یہ میریکل بھی پرائیویٹ میریکل تھا۔ سو یہ چوتھا معجزہ جو مسیح خداوند نے دکھایا ہے، 5000 لوگوں کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کی مدد سے سیر کر دینے کا، یہ فرسٹ پبلک میریکل ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دکھایا۔ یہ معجزہ ایک اور طرح سے انفرادیت کا حامل ہے، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایک ہی دن میں یہ یسوع مسیح کے عروج و زوال کی بہت زیادہ جو کہانی ہے اس کا بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یوحنا نے جو 7 معجزات ریکارڈ کیے ہیں اپنی انجیل میں، ان میں یہ پورا باب جو ہے اس ایک معجزے کو اور پھر اس کو ایکسپلین کرنے کو اور لوگوں کی سمجھ کو بیان کرنے کو، اور مسیح خداوند جو اس معجزے پر اس کا سٹانس ہے اس کو بیان کرنے پر یوحنا جو ہے اس نے پورا باب صرف کر دیا ہے، پورا باب اس نے خرچ کر دیا ہے۔ یہ معجزہ اس لحاظ سے بھی انفرادیت کا حامل ہے کہ یہ معجزہ بیان کرتا ہے کہ مسیح خداوند کے ایکسپلین کرنے کے باوجود، خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے باوجود، تعلیم دینے کے باوجود لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور اس بات کو محسوس کریں کہ اگر یسوع کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آپ جو اس کے خادم ہیں، آپ مسیح یسوع سے بڑے نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی بات کو بھی جو ہے وہ ویلیو نہ کریں، آپ کو بھی نہ سمجھیں۔ مت پریشان ہو، مت گھبرائیں۔ ایک ہی دن میں ہزاروں لوگ اس کے پیچھے چلے اور اس دن کے اختتام تک وہ سارے لوگ جو ہیں اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور آخر میں جو ہزاروں کی تعداد کا مجمع تھا
جب وہ چھوڑ کر چلا گیا تو مسیح خداوند شاگردوں سے جو اس کے ساتھ انہیں کہتا ہے کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ آج اس معجزے کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس روٹی کو، جو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، بائبل مقدس اس کے بارے میں شاگرد اسے بتاتے ہیں کہ یہ بالکل ناچیز ہیں، یہ تھوڑی سی ہیں، اور چاروں اناجیل میں سے ایک انجیل لوکا 9 باب اور اس کی 13ویں آیت جو اس معجزے کو بیان کرتی ہے، وہ وہاں پہ یہ لکھا ہے ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، صرف کا لفظ استعمال کیا گیا، صرف۔ یوحنا، متی، مرکس، لوکا، ہر جگہ پر یہ لکھا ہے یہاں پہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ معمولی سی چیز، معمولی سی پروویژن ہمارے پاس ہے، اور جو پروویژن ان کے پاس ہے اسے یہ ڈی ویلیو کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں جان رہے، کوئی اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس بات کو سمجھیں کہ نہ صرف ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں، ان کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے، ان کے لیے صرف کا لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ اس بات کو محسوس کریں کہ اس معجزے کا جو سبب بنا ہے اس کو بھی تو ڈی ویلیو کیا گیا ہے، اس کو بھی تو سمجھا نہیں گیا۔ جو آفرنگ ہے اسے محدود کیا گیا ہے، اور اسے کہا گیا ہے اتنے لوگوں میں یہ کیا ہے، اور صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، لیکن جو آفرنگ دینے والا ہے اس کو بھی جو ڈی ویلیو کیا گیا ہے، اسے بھی بڑا چھوٹا اور بڑا انسگنیفیکنٹ جو ہے، معمولی سا جو ہے وہ سمجھا گیا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جو لڑکا جس کے پاس یہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، وہ کسی شمار میں نہیں ہے، وہ کسی گنتی میں نہیں ہے، اور جب گنے گئے ہیں تو صرف مردوں کی تعداد ہی لکھی ہے، اس میں جس بچے نے جو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دی ہیں اس بچے کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس بچے کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا رہا۔ آپ اور میں جب ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، آپ چھوٹے سے ہیں، آپ اقلیت میں ہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کا کوئی شمار نہیں ہے، آپ کو انسان نہیں سمجھا جا رہا، اور آپ کو کسی گنتی میں کوئی خاطر میں نہیں لا رہا۔ اگر یہ جو لڑکے کی حالت ہے، اور اگر یہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کی جو حالت ہے، اگر یہ حالت آپ کی حالت بھی ہے، مسیحی قوم ہوتے ہوئے ملک پاکستان میں آپ کی یہ حالت ہے، اگر مسیحی ہوتے ہوئے انفرادی طور پر آپ کی یہ حالت ہے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں۔ سیکرٹ ہے، اور جو سیکرٹ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جو انسگنیفیکنٹ ہے، جو معمولی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی شمار میں، کسی گنتی میں نہیں ہوں، جو کچھ میں ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس سنڈے میں کلام کے اس حصے کے مطابق چیلنج جو ہے، چیلنج ہمارے سامنے ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے، آپ چھوٹے ہیں، آپ معمولی ہیں، آپ انسگنیفیکنٹ ہیں، آپ اقلیت ہیں، مت سوچیں اس بات کے بارے میں، جس حالت میں بھی آپ ہیں اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیں۔
یہ جو آفرنگ ہے یہ چھوٹی ہے، جو آفرنگ دینے والا ہے وہ کسی گنتی میں نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے، زبردست بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب مسیح یسوع کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو وہ اسے برکت دینے لگتا ہے، وہ اسے برکت دینے لگتا ہے۔ آمین۔ میں آپ کو ابھی یہ بات بتا رہا تھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ٹک ٹاک پہ ڈانس کر لیں گے ہماری شناخت بن جائے گی، ہم لچر گانوں پہ سٹیپ لگا لیں گے ہماری پہچان بن جائے گی، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم گرین کلر کا یونیفارم پہن کے یہ ساری حرکتیں کر لیں گے ہماری پہچان بن جائے گی۔ اور پترو تمہیں 5-6 مہینے تنخواہ ہی نہیں ملی، بڑیاں پکیاں نوکریاں دے مگر تسی ترے پھر دے سو۔ اس جگہ پر جہاں پہ آپ ڈی ویلیوڈ ہیں تو آپ کی پہچان ٹک ٹاک نہیں ہے، آپ کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ نالی صاف کرتے ہوئے جو ہے یہ آپ ویڈیو بنا رہے ہوں اور آپ ایسے کر کے سٹیپ لگا رہے ہیں اور آپ ٹھمکے لگا رہے ہیں اور نصیبوں کے گانوں پر آپ حرکتیں کر رہے ہیں، پٹھی سیدھی حرکتیں کر کے۔ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ دنیا کو آپ اپنا ننگا پن دکھا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں، ہر وہ شخص جو شناخت کی جس کو احتیاج ہے، جو محتاج ہے کہ اس کو شناخت کیا جائے اور اسے شمار کیا جائے، اس کے پاس چیلنج ہے اور اس کے پاس موقع ہے۔ نصیبوں نہیں ہیں، گانے نہیں ہیں اور ٹک ٹاک نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کے ہاتھوں میں آپ کی برکت ہے، اور اگر آپ یسوع کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سونپ دیں گے وہ آپ کو شناخت دے گا، وہ آپ کو ویلیو دے گا، وہ آپ کو شناخت دے گا، وہ آپ کو ویلیو دے گا، اور اس کے ہاتھوں میں آپ کی برکت پوشیدہ ہے۔ مت پھریں ادھر ادھر، مت گھبرائیں، مت پریشان ہو، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں حوصلہ پکڑیں اور ہمت پکڑیں اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں سے لپٹ جائیں اور اسے کہیں خداوند میں اور جو کچھ میرے پاس ہے خدا، وہ سب کچھ خداوند میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے، فلپس جس نے کہا تھا 200 دینار کی روٹیاں کافی نہیں ہوں گی، شاگرد جو اسے کہہ رہے تھے کہ ان کو رخصت کر، یہ جگہ ویران ہے نا، ان کے نام لکھے ہیں۔ اندریاس جو بچے کو لے کر آیا ہے اس کا نام بھی لکھا، یہاں پہ ایک لڑکا ہے جس کے پاس یہ اندریاس کے بارے میں لکھا ہے جو پطرس کا بھائی تھا، ہے نا، پطرس کے بھائی اندریاس، ٹھیک ہے، ان سب کے نام لکھے ہیں۔ لیکن جس بچے نے اپنا لنچ دے دیا ہے، جس بچے نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دے دی ہیں، اس کا نام کہیں بھی تحریر نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی شخصیت، یہ دنیا کی نظر میں ڈی ویلیوڈ شخصیت، دنیا کی نظر میں یہ انسگنیفیکنٹ شخصیت جو ہے جس کا نام کوئی شخص نہیں جانتا، اس نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور وہ کام جو اس نے کیا ہے، اس نے اپنا آپ اٹھا کر خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیا ہے، اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے جس نے اس شخصیت کو، اس بے نام شخصیت کو امر کر دیا ہے، اور چاروں اناجیل نے اس ایک معجزے کو چاروں اناجیل نے ریکارڈ کیا ہے، اور آج 2000 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اس چھوٹے سے بچے کی آفرنگ کو جب یاد کر رہے ہیں، اسے سراہ رہے ہیں، اور یہ معجزے کا سبب ہے، یہ معجزے کا وسیلہ ہے۔ برکت یسوع کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس وقت جب میں اور آپ جو معمولی سے لوگ ہیں اس غیر معمولی شخصیت کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں، وہ ہمیں بلیس کرنے لگتا ہے، وہ ہمیں برکت دینے لگتا ہے۔ آج آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ آپ کا رویہ کیا ہے؟ کلام یہ فرماتا ہے، یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی۔ ٹھیک، یوحنا یہ بیان کرتا ہے
شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں. آمین. شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں. لوکا اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. لوکا 9 باب میں پھر اس نے وہ 5 روٹیاں 16ویں آیت اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا. ہے نا. اس نے اپنے ہاتھوں میں لی اور کیا کیا؟ آسمان کی طرف دیکھ کر شکر کیا اور ان کو برکت دی اور برکت دینے کے بعد اس نے روٹیوں کو توڑ دیا. جب آپ اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو برکت دیتا ہے لیکن برکت دے کر آپ کو توڑنا شروع کرتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ پادری صاحب یہ کیسا نشان ہے، یہ کیسی برکت ہے جو توڑ دیتی ہے بندے کو؟ سنیں، میں اور آپ جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ہم ہر روز ٹوٹتے ہیں دنیا میں، اور جیسے جیسے ہم موت کی طرف بڑھتے ہیں، جسمانی موت کی طرف بڑھتے ہیں، ہم ہر روز ڈیکے ہوتی جاتی ہے ہماری باڈی جو ہے، ہمارا بدن جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. جو ہم پہلے کر سکتے تھے وہ ہم کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. ہم ہر روز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کی طرف جو ہے وہ جاری اور ساری رہتے ہیں. اور زبور نمبر 90 میں یہ بات لکھی ہے، ہماری عمر کی میعاد جو ہے وہ 70 برس ہے، اور بڑی قوت ہو تو پھر کتنی ہے؟ 80 برس ہے. آخر نو پھر بھی 70 برے کی 80 برے کی آخر نو پھر بھی ہم نے فنا ہونا ہے، ہم نے ٹوٹنا ہے، اور یہ بدن جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ بدن جو ہے یہ ساری دنیا میں ساری زندگی ٹوٹتا رہا ہے، اور جو فائنل ٹوٹنا ہے اس بدن کا وہ ہوتا ہے جب راکھ راکھ میں مل جاتی ہے اور خاک خاک میں مل جاتی ہے. سو میں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹوٹنا تو آپ نے ہے ہی، ٹوٹنا تو آپ نے ہے ہی، لیکن اگر ٹوٹنا ہی ہے تو دنیا میں ٹوٹنے کی بجائے آئیے یسوع مسیح کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو توڑ ڈالیں. اور خداوند کے ہاتھوں میں جب آپ ٹوٹیں گے تو فرق یہ ہے کہ آپ بلیسڈ ہو جائیں گے، آپ برکت پانا شروع کر دیں گے، آپ برکت سے معمور ہونا شروع ہو جائیں گے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ ٹوٹنے کا تجربہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا، آپ کی نجات، آپ کی زندگی ادھوری ہے. جو چیز خداوند کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے وہ نہ صرف اسے توڑتا ہے، وہ اسے برکت دے کر توڑتا ہے، برکت دے کر توڑتا ہے. اور میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں اور دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں. اور ٹوٹنا تو ہے ہی، دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے آپ نے توڑنا ہے اپنے آپ کو، لیکن وہاں پہ آپ کی عزت نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی قدر نہیں ہے. دنیا میں ٹوٹا ہوا شخص جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. لیکن جو شخص خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں ٹوٹ جاتا ہے، برکت کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، وہ شخص، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کی قدر ہے. آپ اور میں 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں ذرا، اور محسوس کریں کہ جو پاور آف سرنڈر ہے وہ کیا ہے. اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دینا. جو پاور آف سرنڈرشپ ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گی. جو the power of blessed life ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی. the power of brokenness ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گی. اور جو secret of multiplication ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر ملے گا کہ خداوند یسوع مسیح
جب انہیں برکت دے کر اس نے شکر کیا اور شکر کر کے اس نے اس کو برکت دی اور برکت دے کر اس نے اسے توڑا اور توڑ کر وہ شاگردوں کو دیتا گیا. غور کریں اس بات پر, جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ہے, جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ بروکننس کے نتیجے میں ہے, جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ سرنڈر کے نتیجے میں ہے. جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے, آپ کو توڑتا ہے اور پھر وہ آپ کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. خداوند آپ کو برکت پر برکت دیتا ہے. اور کبھی آپ نے ابراہم جو ایمانداروں کا باپ ہے, اس کی گواہی, اس کی کہانی کو آپ سنیں, ہے نا, وہ ٹوٹ چکا تھا جب اسے خدا نے کہا کہ اس جگہ پر جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور جو تیرا اکلوتا اور پیارا ہے اسے لے جا, اور لے جا کر اسے اس جگہ پر سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دے. اور وہ 3 دن کا سفر جو ہے وہ ابراہم اور اسحاق کر کے اس جگہ تک پہنچے ہیں. اور کلام یہ فرماتا ہے کہ جہاں پہ اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ لکڑیوں پر رکھا اور اپنے ہاتھ میں اسے باندھا رسیوں سے, اور اپنے ہاتھ میں چھری لی اور وہ چھری جو اس پر چلانے لگا. بائبل مقدس کو پڑھیں, وہاں پر یہ لکھا ہے, خدا کہتا ہے میں اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا, اور میں تجھے بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند میں تجھے بڑھا دوں گا. غور کریں, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, لیکن خدا کہتا ہے میں تجھے بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند میں تجھے ملٹیپلائی کر دوں گا, میں تجھے بلیس کروں گا, میں تجھے برکت دوں گا. غور کریں, یہ ملٹیپلیکیشن جو ہے یہ بروکننس کے نتیجے میں ہے, اور بغیر بریکنگ کے ملٹیپلیکیشن نہیں آ سکتی. آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ میرا دل نہ ٹوٹے, میرا دل نہ ٹوٹے, اور دل دے روڑے سارے پاس ہے, اور ہم اپنے دل کی بڑی حفاظت کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں, اپنے دل کو اس کی محبت کے وسیلے سے ٹوٹ جانے دیں, اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں اس کے سپرد کر دیں. خداوند کے سپرد جب آپ کریں گے وہ آپ کو بلیس کرنا شروع کرے گا, لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ کو توڑنا شروع کرے گا. اور آپ کے ٹوٹنے میں بھی آپ کی بلیسڈنس ہے, آپ کے ٹوٹنے میں بھی آپ کی برکت چھپی ہوئی ہے, آپ کے ٹوٹنے میں آپ کی ملٹیپلیکیشن چھپی ہے. اور بائبل مقدس کو پڑھیں, بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے وہ روٹی کو توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا تاکہ, اور انہیں اس نے کہا ان کو لے جا کر آدمیوں کے سامنے رکھو, آدمیوں کے سامنے رکھو. غور کریں ذرا اس بات پر, آدمیوں کے سامنے ہے نا, تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ جو ٹوٹنے کی برکت ہے وہ کیا ہے, جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے. ساری دنیا گواہی دے, اور یہ سارا مجمع جو 5000 مرد ہیں وہ اس بات کو جان جائیں کہ وہ دل جو ٹوٹ جاتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں, جو اس کے حوالے کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ اس کی برکت کس طرح سے موجود رہتی ہے. سارے لوگ اس بات کا مشاہدہ کر لیں. مقدس متی 5ویں باب میں اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت کے آخر تک یہ فرماتا ہے کوئی شخص چراغ جلا کر اسے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ اسے چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اس کے وسیلے سے گھر کے سب آدمیوں کو روشنی پہنچے. مجھے بتائیں ذرا, یہ فارمولہ ہے, یہ فارمولہ ہے. چراغ جل رہا ہے, چراغ کی زندگی میں بروکننس ہے, چراغ کی زندگی میں ٹوٹنا ہے, ٹھیک ہے, چراغ جل رہا ہے, لیکن ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ یہ چراغ بہت سارے لوگوں کے لیے روشنی کا باعث ہے, برکت کا باعث ہے, ان کے لیے راہ دکھانے کا باعث ہے, ان کے لیے زندگی کا باعث بن گیا ہے. وہ کہتا ہے کوئی شخص چراغ جلا کر ہے نا اسے بینچ کے نیچے نہیں رکھتا, اسے کارپٹ کے نیچے نہیں ڈالتا, بلکہ اسے چراغ دان. غور کرنا, اپنی ارد گرد دیکھیں ذرا, کتنی لائٹیں ہیں. اس
جگہ پہ اور آپ کے گھروں میں بھی سب سے زیادہ جو ایلیویشن ہے، سب سے زیادہ جو بلندی ہے، وہ لائٹوں کو ملی ہے۔ لائٹیں اوپر لگی ہیں تاکہ گھر کے سارے لوگ جو ہیں وہ روشنی میں رہیں، تاکہ گھر کے سارے لوگ جو ہیں برکت پائیں۔ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، کیا آپ برکت پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جلال پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایلیویشن پانا چاہتے ہیں؟ بائبل مقدس کو دیکھیں، اگر آپ ایگزالٹ ہونا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس نے روٹی اپنے ہاتھ میں لی، آسمان کی طرف دیکھا، اس نے ایگزالٹ کرنا شروع کیا، اس نے جلال دینا شروع کیا۔ اگر آپ جلال پانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایگزالٹ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند میں بلندی پر جانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ وہ چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں رکھے گا، وہ چراغ دان پر رکھے گا۔ اس بلب کو دیکھیں، ان روشنیوں کو دیکھیں، یہ ایلیویشن، یہ جلال، یہ ایگزالٹیشن اس لیے ہے کہ گھر کے سارے لوگ جو ہیں ان کے وسیلے سے برکت پا جائیں۔ 5000 لوگ 50-50 کا دستہ ہو کر بیٹھے ہیں، ہے نا؟ اور جو 50-50 کا دستہ ہے، ان سب کے سامنے ایک شخص کی قربانی، ایک شخص کی گواہی، ایک شخص کی برکت، ایک شخص کا ٹوٹنا، ایک شخص کی گواہی ان سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ ہر شخص جس کے سامنے روٹی آ رہی ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں ایک روٹی آئی ہے، اور اس روٹی کے وسیلے سے برکت ہے، ملٹیپلیکیشن ہے۔ آپ اور میں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ دن بہت ڈھل گیا ہے اور یہ جگہ ویران ہے۔ لوگوں کو رخصت کر دے کہ یہ جا کر اپنے لیے تدبیریں کریں۔ اس نے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو، ہے نا؟ اور اب ان سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ہے جو سسٹین کر رہی ہے، جو ان کو زندہ رکھ رہی ہے۔ وہ روٹی ہے جو ان کے سامنے آئی ہے، جو ملٹی پلائی ہوئی ہے، اور جہاں پہ سرنڈر ہے، جہاں پہ جو سیکرٹ آف بلیسڈ لائف ہے، جو سیکرٹ آف سرنڈر ہے، جو سیکرٹ آف بروکن لائف ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے، اس دن انہوں نے کھانے والوں سے جو بچ گئے تھے، انہوں نے 12 ٹوکریاں بھری ہیں، اور یسوع یہ کہتا ہے ٹکڑے جمع کر لو تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ کیسی زبردست بات ہے، ٹکڑے جمع کر لو تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ غور کریں، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، جو اچھا چرواہا ہے، جو سردار گلابان ہے، وہ یہ کہتا ہے بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کر لو تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو، کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ 12 ٹوکریاں بھر لی ہیں۔ اب ضائع ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ خوراک ضائع نہ ہو، یہ بھی پہلو ہے اس کا، لیکن ضائع نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے اس کے پیچھے ایک اور میسج ہے، اس کے پیچھے ایک اور میسج ہے، اس لیے کہ یہ 12 ٹوکریاں خالی ہیں اور یہ 12 ٹوکریاں بھرنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف کھانا بچانے کا اس میں لیسن آپ کو ملتا ہے، نہ صرف جو ویسٹ ہو رہی چیز ہے اس کو بچانے کا میسج آپ کو ملتا ہے، بلکہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس کا ایک اور میسج بھی ہے، اور میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 12 کے 12 لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے تھے ہر شخص کے پیچھے، ہر شخص کے ساتھ اس کی ایک ٹوکری موجود ہے، ہر شخص کے پاس اس کی ایک ٹوکری موجود ہے۔ 12 شاگرد ہیں، 12 ہی ٹوکریاں ہیں، ہر شخص کے پاس اس کی ایک ٹوکری موجود ہے۔ جب اس نے اس بڑی بھیڑ کو دیکھا تھا اور اسے ان پر ترس آیا تھا
کیونکہ یہ بھیڑ ان بھیڑوں کی مانی تھی جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، تو یہی شاگرد تھے، انہوں نے کہا تھا ان کو رخصت کر۔ 5 روٹیاں ہے نا، کھانا کسی بندے واسطے معمولی گل لے، تو یہ 5 روٹیاں آپ کھانے کے لیے آپ سکیمیں لگائیں گے یا آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے جائیں گے؟ فیصلہ آپ نے۔ شاگرد کہتے ہیں ان کو بھیج کہ یہ اپنے لیے تدبیریں کریں۔ فلپس کے پاس کیلکولیٹر تھا، اس نے کہا نہیں تم ہی انہیں کھانے کے لیے دو۔ فلپس کے پاس کیلکولیٹر تھا، فلپس نے کیلکولیٹر نکالا، اس نے کہا 200 دینار کی روٹی کافی نہ ہوگی کہ ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی سی مل جائے۔ ایسے میں ایک اور شخص ہے اندریاس جو پطرس کا بھائی ہے، وہ ایک بچے کو لے کر آیا ہے اور بچے کو لا کے کہتا ہے مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ اس یہاں پہ صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ یہ شاگرد ان میں سے ہر ایک کا ایک سٹانس ہے، اور 12 ٹوکریاں جو بھری ہیں۔ ہر شاگرد کے لیے یہ ضائع کرنے کی بات نہیں ہے، ہر شاگرد کے پاس ایک گواہی ہے کہ the power of surrendering yourself ہے نا، the power of brokenness۔ ٹھیک کیا ہے اس کا مطلب؟ the power of multiplication ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس ایک معجزے نے یہ 12 ٹوکریاں جو ہیں ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں گواہی کو قائم کیا ہے۔ آگے چلیں، یوحنا کی انجیل، آخری بات کر کے میں اس پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں سونپ دیں، اس کے حوالے کر دیں۔ ٹوٹنا تو ہے ہی بیٹا، ٹوٹنا تو ہے ہی، ٹوٹنا تو ہے ہی، لیکن کیوں نہ اس کے ہاتھوں میں ٹوٹ جائے، ہے نا؟ فرق ہے، باہر ٹوٹیں گے تو بے برکتیں ہیں، اس کے ہاتھوں میں ٹوٹیں گے تو برکت آ جائے گی۔ آمین۔ اس کے ہاتھوں میں ٹوٹ جائیں گے تو شکر گزاری آ جائے گی، اس کے ہاتھوں میں ٹوٹیں گے تو ملٹیپلیکیشن آ جائے گی، اس کے ہاتھوں میں ٹوٹیں گے تو بہت ساری زندگیوں کے لیے آپ سسٹیننس کا باعث بن جائیں گے۔ آخری بات کیا کہ میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ جگہ، یہ لمحے، یہ مقام، یہ گھڑی جہاں پہ آپ ٹوٹیں گے، اس کے ہاتھوں میں آپ ٹوٹیں گے۔ یہ لمحہ، یہ گھڑی، یہ مقام، یہ جگہ آپ کے لیے یادگار بن جائے گی۔ بائبل مقدس کو پڑھیں، یوحنا کی انجیل میں اور اس کے 6 باب میں اس معجزے کے بعد 23ویں آیت میں یہ لکھا ہے، لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی۔ ٹھیک، اس جگہ غور کریں، اس جگہ، یہ جو لفظ ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کو مارک کر لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں، ہے نا؟ اس جگہ کے نزدیک آئی، ہے نا؟ اس جگہ کے بعض چھوٹی کشتیاں اس جگہ کے نزدیک آئیں۔ آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ کی زندگی اوور ہو گئی ہے، آپ خداوند میں سو گئے ہیں، یا آپ اس وقت میں سے نکل کر آگے چلے گئے ہیں، لیکن وہ جگہ اور بہت ساری زندگیوں کے لیے، بہت سارے خاندانوں کی کشتیوں کے لیے وہ جگہ میموریل بن جائے گی، وہ جگہ برکت کا باعث بن جائے گی، وہ لمحے برکت کا باعث بن جائیں گے، وہ مقام برکت کا باعث بن جائے گا، وہ جذبات، وہ احساسات یادگار بن جائیں گے، جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں سرنڈر کر دیا تھا، اور اس نے شکر کر کے آپ کو برکت دی تھی، اور برکت دے کر آپ کو توڑا تھا۔ وہ جگہ یادگار جگہ بن جائے گی۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، جہاں جہاں پہ آپ کا دل ٹوٹا تھا، آپ شادیوں میں، بیاہوں میں،
जाते हैं आप सोशल लाइफ एंजॉय करते हैं, आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप गमी और खुशी में शामिल होते हैं, और जहाँ पे लोगों का मजमा हो, जहाँ पे खानदान इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं से कड़वी जड़ फूट निकलती है। 2 साल, 4 साल, 8 साल गुजर जाने के बाद, 10 साल गुजर जाने के बाद आप मुड़कर उस सन को, उस महीने को, उस तारीख को याद करते हैं, उन इमोशंस को याद करते हैं, उन जज्बात को याद करते हैं, उन वक्तों को याद करते हैं जो उस जगह के साथ, जो उस इवेंट के साथ जुड़े हैं, और आपका दिल बोझल हो जाता है कि आपको लोगों ने मिसट्रीट किया था, आपके साथ लोगों ने झगड़ा किया था, आपको लोगों ने किस तरह से तोड़ा था, और किस तरह से आप पर इल्जाम तराशी की थी, किस तरह से उन्होंने आपको डिवैल्यू किया था, किस तरह से उन्होंने आपकी बेइज्जती की थी, किस तरह से उन्होंने आपको नंगा किया था, किस तरह से उन्होंने आपकी बेकदरी की थी। आप मुड़कर देखेंगे, आपका दिल जो है वो गम से, तकलीफ से और दुख से भर जाएगा, और आप कहेंगे कि खुदावंद, मैं उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहता, मैं उस जगह को याद नहीं करना चाहता, मैं उन लम्हात को, उन जज्बात को फरामोश कर देना चाहता हूं खुदा, और मैं जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहता हूं। लेकिन याद रखें, जहां पे आप अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर देंगे, उसके हाथों में सौंप देंगे, और वो आपको शुक्र करके बरकत देगा, और बरकत देकर आपको तोड़ना शुरू करेगा। आप टूट गए हैं, लेकिन आप पीछे मुड़कर उस जगह को देखेंगे, आपकी जिंदगी बरकतों से भर जाएगी। और ना सिर्फ आपकी जिंदगी, बल्कि और छोटी किश्तियां जो उस जगह के नजदीक आएंगी, वो भी याद करेंगी कैसा लम्हा था, कैसी बात थी जब हमने खुदावंद की प्रस्तिश की थी, जब हमने खुदावंद को अपना दिल दिया था, जब हमने यीशु को कबूल कर लिया था, है ना। वो जगह हमारे लिए यादगार बन जाएगी। लेकिन यादें बुरी नहीं होंगी, यादें अच्छी होंगी, और उनके साथ शुक्र गुजारी जुड़ी होगी, उनके साथ शुक्र गुजारी जुड़ी होगी, उनके साथ शुक्र गुजारी जुड़ी होगी। जहां पे उसने शुक्र करके, जहां पे उसने शुक्र करके रोटी खाई थी, वो जगह बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का बायस बन जाएगी। हम में से हर एक जो ब्रोकननेस है उसे कैरी करता है ना, जो शेम है उसे कैरी करता है, जो शर्म है उसे कैरी करता है, जो टूटना है उसे कैरी करता है, जहां पे बेकदरी है उसे हम कैरी करते हैं। उन यादों को, उन बातों को, उन जज्बात, उन लम्हात को हम कैरी करते रहते हैं अपनी सारी जिंदगी में। लेकिन उसके मुकाबले में उस बात को, उस लम्हे को भी याद कीजिएगा जब आपने यीशु को कबूल कर लिया था, अपना दिल आपने यीशु को दिया था, तो वो वक्त, वो लम्हे, वो तजर्बा, और बहुत सारी किश्तियों के लिए, और बहुत सारे खानदानों के लिए, और बहुत सारी जिंदगियों के लिए शिफा का, बहाली का, शुक्रगुजारी का वसीला और बायस बन जाएंगे। आमीन। आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं, बरकत का राज उसके हाथों में टूट जाने में है। आमीन। अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर कर देने में बरकत है, अपना आप उसके हवाले कर देने में बरकत है। अपना आप जब मैं और आप उसे दे देंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन है, उसमें और बहुत सारे लोगों की बरकत छिपी हुई है। जहां पे आपने सरेंडर किया था, जहां पे आपने हवाले किया था, उस जगह पर बतेरी जिंदगियों के लिए मॉइस्चर छुपा हुआ है।